جو انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہوئی. اس کا آرٹیکل 15 ہے. آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے ہر ایک کی مذہبی آزادی جو ہے اس سے نہیں چھینی جا سکتی، اور مذہب کی بنیاد کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کسی پبلک پلیس پہ جائیں یا نہ جائیں. کہ آپ کا مذہب اگر اسلام ہے تو آپ کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اس پبلک پلیس پہ نہیں جا سکتے، جیسے کالج پبلک پلیس تھا. ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری. ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج بات کریں گے ہمارے پڑوس ملک بھارت میں ہونے والے اس واقعہ کی جس میں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی، جس میں نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا اپنا آئین ہے انڈین کانسٹیٹیوشن، اس کی وائلیشن بھی سامنے آئی. جب ایک تنہا لڑکی مسکان اپنا کالج اٹینڈ کرنے کے لیے جاتی ہے اور اس کو تنہا لڑکی کو 40 سے زیادہ جو افراد ہیں وہاں پہ ہراساں کر رہے ہیں اور وہ نعرے لگا کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس گھر چلی جائے، اور اس طرح اس تنہا لڑکی مسکان کو تعلیم جو اس کا بنیادی حق ہے اس سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے بعد مسکان اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور کلاس روم میں داخل ہو جاتی ہے. جس کے بعد وہ جو موب ہے 40 کے قریب جو نوجوان ہیں جو ہراساں کر رہے ہیں وہ پیچھے کلاس میں بھی جاتے ہیں اور کلاس میں بھی جا کے ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بلکہ ہراساں کرتے ہیں کہ وہ واپس چلی جائے. لیکن مسکان اپنی کلاس لیے بغیر واپس نہیں جاتی اور اپنا کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے گھر کو روانہ ہوتی. یہ واقعہ آنکھ اور کان کھول دینے والا واقعہ ہے اور پوری عالمی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ بھارت میں جس طرح انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور جس طرح وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا کہ عالمی برادری نے اس کو کنڈیم بھی کیا اور 2 دن تک ٹاپ ٹرینڈ رہا مسکان کا، اور مسکان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. یہ جو واقعہ ہوا اور اس واقعے سے کون سے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہوئی، ہم اگر اس حوالے سے دیکھیں تو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو 10 دسمبر کو یونائٹڈ نیشنز کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اڈاپٹ کیا تھا، اس کے بہت سارے آرٹیکلز کی وائلیشن ہوئی. فار ایگزامپل آرٹیکل 2 کی وائلیشن ہوئی. آرٹیکل 2 کہتا ہے، میں پڑھے دیتا ہوں آپ کے فیسیلٹی کے لیے، میرے ہاتھ میں اس وقت یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. اس کا آرٹیکل 2 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 2 کہتا ہے Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in the Declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion. میں یہاں پہ رکوں گا کہ کسی بھی شخص کو آگے وہ پولیٹیکل فردر اس کی ہے جو ڈیٹیل ہے، لیکن یہ آرٹیکل 2 جو ہے یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کی جو رائٹس ہیں، جو اس کی آزادی ہے، جو اس کے حقوق ہیں، وہ پروٹیکٹڈ ہے انڈر دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اور کسی مذہب کی بنیاد کے اوپر یہ اس سے نہیں چھینے جا سکتے. یہ جو اس کو ہراساں کیا وہاں پہ ان موب نے اور ان جو ملیٹنٹ جو نعرے لگا رہے تھے، اس نے وائلیشن کی اور خلاف ورزی کی آئین کے اس آرٹیکل 2 جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا تھا. پھر اس کے ساتھ آرٹیکل 3 یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن کی، جو گارنٹی کرتا ہے کہ ہر شخص کی زندگی، آزادی اور سیکورٹی اس کا حق ہے.
اس کی جو آزادی تھی اس کو سلب کیا گیا. آرٹیکل 3 کہتا ہے یونیورسل ڈکلریشن کا ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو لائف لبرٹی اینڈ سیکورٹی آف پرسن. تو اس کی کوشچن مارک کی گئی اس کی جو آزادی تھی. اس کو آزادی ہے کہ وہ حجاب پہنے یا نہ پہنے. دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس سے یہ آزادی چھینے کہ وہ حجاب اتارے ہر صورت میں. سو آرٹیکل 3 کی وائلیشن بھی ہوئی. پھر آرٹیکل 5 یعنی یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی. آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے نو ون شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر اور ٹو کروئل انہیومن اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ. یہ جو ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ کیا اس کالج میں یہ ایک انہیومن ٹریٹمنٹ تھا, ایک ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ تھا کہ ایک تنہا لڑکی جو ہے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے ہراساں کر کے کہ وہ واپس چلی جائے اور وہاں پہ کلاس اٹینڈ نہ کرے. اور تفصیلات کے مطابق اس سے قبل 4 لڑکیاں جو تھیں حجاب پہن کے جو آئی تھی کالج میں ان کو واپس بھیج دیا گیا. پھر اس کے ساتھ آرٹیکل 12 کی وائلیشن ہوئی ہے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ آرٹیکل 12 کہتا ہے No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. اس کی جو آنر اور ریپوٹیشن ہے اس پہ کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کی ریپوٹیشن اس کے جو بلیف ہے اس پہ حملہ کیا گیا. اس کا جو اپنا کلچر ہے یہ اس کے اوپر حملہ کیا گیا. اس کا جو اپنا کردار ہے یہ مسکان کا اس کے اوپر حملہ کیا گیا. لہٰذا یہ آرٹیکل یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کے یہ جو آرٹیکل میں نے گنوائے ہیں 2, 3, 5 اور 12 کی وائلیشن سامنے ہوئی, خلاف ورزی سامنے ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے, انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہوئی. اس کا آرٹیکل 15 ہے. آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے جو پروٹیکٹ کرتا ہے ہر ایک کی مذہبی آزادی جو اس سے نہیں چھینی جا سکتی, اور مذہب کی بنیاد کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کسی پبلک پلیس پہ جائیں یا نہ جائیں. کہ آپ کا مذہب اگر اسلام ہے تو آپ کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اس پبلک پلیس پہ نہیں جا سکتے, جیسے کالج پبلک پلیس تھا. آرٹیکل 15 جو 15 ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا, وہ کیا کہتا ہے؟ Prohibition of discrimination on grounds of religion. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion. No citizen shall on grounds of only of religion be subject to any disability or condition with regard to access to the public place. اب یہ جو آرٹیکل 15 میں نے پڑھا آپ کے سامنے جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا ہے, یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں روک سکتے کسی بھی شخص کو اس بات سے کہ آپ کا مذہب چونکہ مختلف ہے لہٰذا آپ یہاں نہیں جا سکتے. تو یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کی بھی خلاف ورزی ہوئی. اس طرح یہ جو سیکولرزم, سو کالڈ سیکولرزم کا جو چہرہ تھا بھارت کا, وہ ہمیں سامنے اس سے نقاب اترتا دکھائی دیتا ہے. اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے. اور جو قوم, یہ تاریخی حقیقت ہمیں ماننا پڑے گی کہ جو قوم اپنے کانسٹیٹیوشن کے خلاف چلی جاتی ہے وہ پھر ملک نہیں رہتا. بھارت نے کہ کانسٹیٹیوشن کی یہ خلاف ورزی اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب ایک ملک, ایک ریاست کے طور پر اپنا شاید وجود قائم نہ رکھ سکے, کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہی ایک فنڈامنٹل چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ملک یا ریاست اپنا جو حجم ہے یا اپنی جو ایگزسٹنس ہے وہ برقرار رکھتی ہے. اور جب کانسٹیٹیوشن نہیں رہتا تو پھر ریاست نہیں رہتی. لہٰذا اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کا مطلب یہ ہے, انڈین کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کا, کہ پھر اب یہ کانسٹیٹیوشن نہیں رہا. اور جب کانسٹیٹیوشن ہی نہیں رہا تو پھر جو ہے کیونکہ اس کی وائلیشن ہو گئی تو پھر جو ہے اس کی وجہ سے پھر اب وہ چیز جو سب کو اکٹھے رکھے ہوئے ہے بھارت کو, اب وہ جب نہیں رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک جو ہے ایز اے اسٹیٹ وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا.
جاننے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے۔ والسلام۔